علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایسے نیوز۔ میں ہوں عاصم بھٹی، میرے ساتھ سینئر صحافی شاہد انجم صاحب موجود ہیں۔ ماضی میں ہم نے کئی بار اس بات کا ذکر کیا کہ لیاری گینگ وار میں کوئی ہے جو دوبارہ سر اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ کون ہے، کدھر سے آیا، کس کا لخت جگر تھا یا کس کا جانشین تھا جو دوبارہ لیاری میں اپنا سکہ جمانے کے لیے پرعزم تھا؟ اسی پر بات کرتے ہیں شاہد انجم صاحب سے۔ السلام علیکم شاہد صاحب۔ وعلیکم السلام۔ شاہد صاحب، لیاری میں امن ہوا اور دوبارہ اس امن کو برباد کرنے کی کوششیں کی جا رہی تھی، کون سے عناصر تھے، کون لوگ تھے دوبارہ واپس آ کے پرتشدد کارروائیوں میں ملوث ہو گئے؟ عاصم، یہ جو گینگ ہے نا، جن کو ہم گینگ کہتے ہیں یا جن کو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مافیا ہے، یہ کسی وقت کہیں بھی سر اٹھا سکتا ہے۔ اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی ٹائم لیمٹ ہو۔ اور خاص طور پر جس طرح لیاری کا آپ ذکر کر رہے ہیں، تو لیاری چونکہ قیام پاکستان سے پہلے سے ہی جو ہے وہ شہرت زدہ رہا ہے، اور آج بھی اس میں جو ہے وہ حالات کوئی بہتر نہیں ہیں۔ اب سیکورٹی ادارے اگر اس کی ضمانت دیتے بھی ہیں کہ وہاں سکون ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا 97 سے جو ہے 1997 سے جو وہاں شروع ہوا کام، وہ آج تک چل رہا ہے، اور بہت سارے گینگ بنے۔ خاص طور پر جس طرح آپ ذکر کر رہے ہیں کہ لخت جگر یا جانشین، تو یہ جو ایک مبینہ مقابلہ شو ہوا ہے جس میں رحمان ڈکیت جو کہ ایک بہت بڑا کردار رہا ہے لیاری کا، اور بہت بڑا گینگ اس کا چلتا تھا، اس کے مختلف اس پر مقدمات تھے، قتل، اقدام قتل، اغوا، اور خاص طور پہ بتہ خوری۔ ہمارے ہاں چونکہ تاجر برادری اس علاقے میں اولڈ سٹی ایریا میں بہت ہے، تو وہاں پر یہ مقدمات ان پر درج ہوئے رحمان ڈکیت پر، اور اس کے بعد جو ہے وہ مقابلے میں مارا گیا۔ اس کے مرنے کے بعد پھر کس طرح سے گینگ جو تھے وہ سر اٹھاتے رہے۔ ارشد پپو ایک کردار رہا، عزیر بلوچ ایک کردار رہا۔ پھر انہوں نے آگے اپنے جو مختلف علاقوں میں جو اپنے کمانڈر جن کو یہ کہتے تھے وہ پال رکھے تھے، انہوں نے بہت سارے لوگوں کو قتل کیا، کئی اس میں سے پولیس مقابلوں میں مارے گئے، بہت سارے ایسے تھے جن کو گرفتار بھی کیا گیا۔ عزیر بلوچ آج بھی گرفتار ہے۔ اب جو ریسنٹلی جو مقابلہ ہوا ہے اس میں رحمان ڈکیت کا بیٹا ساربان جو ہے وہ اس میں مارا گیا ہے۔ یہ گینگ کافی دنوں سے آپریٹ کر رہا تھا لیاری میں، اور رحمان ڈکیت کی ہلاکت کے بعد اس میں یہ ہوا تھا کہ اس کا بیٹا جو ہے یہ ملک سے فرار ہو گیا تھا، اور ہمارے پڑوس ملک میں جا کے اس نے تربیت حاصل کی، اور وہاں اس نے تربیت کے دوران وہاں سے لوگوں کو میسج بھی کرتا رہا کہ میں اپنے باپ کے بدلے بھی لوں گا اور اس کا جانشین بھی بنوں گا، اور واپس آ کر میں وہی اپنا کاروبار جو ہے اس کو سنبھالوں گا، اور اس نے ویسا ہی کیا۔ وہ کراچی آیا، اور پچھلے کئی سال سے جو ہے وہ کراچی میں آپریٹ کر رہا تھا، اور اس کی اطلاع بھی تھی، افواہ بھی تھی، اور اس کے ایویڈنس بھی تھے، تینوں چیزیں تھیں۔ لیکن سیکورٹی ادارے کیوں اتنی سست روی کا شکار تھے؟ لوگ قتل ہوتے رہے، فائرنگیں ہوتی رہیں، اپنی داغ بٹھانے کے لیے اس نے کئی گلی محلوں میں ہوائی فائرنگ بھی کی، ریسنٹلی بھی 3 لوگوں کو زخمی کیا۔ اس میں خاص طور پر ایک افسوسناک واقعہ، وہ 9 سال کا بچہ جس کی شاید جو ہے وہ بہت قریبی کوئی رشتہ دار تھی، اس سے اس کا کوئی لو کا چکر تھا، کیا تھا، اس بچے نے کئی مداخلت کی، تو اس نے اس کو عبرت کا نشان بنانے کے لیے پہلے قتل کیا۔ قتل کرنے کے بعد جو ہے اس کی ویڈیو بنائی تاکہ یہ وائرل ہو اور لوگوں کو پتہ چلے کہ رحمان ڈکیت کا جو بیٹا ہے وہ کس طرح سے اس علاقے میں حاوی ہو چکا ہے۔ پھر قتل کرنے کے بعد اس کو جلایا گیا، تیزاب ڈال کے اس کو جلایا، اس کی ویڈیو جاری کی، اس کی تصویریں جاری کی۔ پھر سیکورٹی اداروں کو ہوش آیا کہ ہم نے بہت بڑی غلطی کی ہے، اور اس کو پہلے جو ہے ہم نے اس کی روک تھام نہیں کی۔ شہر کے مختلف علاقوں میں مقدمات کا اندراج شروع ہوا، 10 کے قریب مقدمات درج ہوئے، جس میں قتل، اقدام قتل، منشیات، اور خاص طور پر اغوا برائے تاوان کے مقدمات جو تھے وہ درج ہوئے، اور پھر اس پر تحقیقات کا آغاز ہوا۔ شاہ صاحب، میں یہاں پر آپ کو تھوڑا سا ٹوکتا ہوں، کیا اس نے اپنے باپ کا طرز وہی اپنایا کہ مارنا، ویڈیو بنانا، وائرل کرنا، اور جو منشیات کا نیٹ ورک تھا وہ بھی اسی طرح سے بنانا شروع کر دیا تھا؟ دیکھیں، یہ اپنے علاقے میں منشیات کا کام تو شروع کر چکا تھا، اور بالکل وہی طرز عمل تھا، اسی طرح سے یہ کام کر رہا تھا، بالکل وہی پیٹرن تھا جس طرح میں نے پہلے عرض کیا عاصم، کہ وہ اس کا کہنا یہی تھا کہ میں اسی طرح سے گینگ آپریٹ کروں گا، اسی طرح سے اپنا نیٹ ورک بناؤں گا، اور جس طرح میرے باپ کا کاروبار تھا میں اس کو دوبارہ اسی طرح سے مارکیٹ میں لاؤں گا، تاکہ لوگوں پر اس کے اثرات بھی آئیں اور لوگوں میں اس طرح سے خوف بھی بیٹھ جائے، تاکہ میں اپنے باپ کی اس سیٹ کو حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کروں گا۔ اس نے کیا، اس نے قتل کیے، منشیات بیچی،
اس کے بعد بھتہ لینا اس نے شروع کر دیا. ابھی آپ کو پتا ہو, یاد ہوگا پی آئی بی میں کچھ گینگ پکڑے بھی گئے تھے, انہوں نے بھی نام لیا تھا. اس کے علاوہ یہاں خاص طور پہ اولڈ سٹی ایریا ہمارے یہاں جو تھانہ تھا کلاکوٹ, چاکی واڑہ, پھر نبی بخش, یہاں مقدمات اس کے خلاف درج ہوئے, اور مقدمات کے اندراج کے بعد جو ہے پولیس نے اس کو ڈھونڈنا شروع کیا, اور پھر ہمارے حساس ادارے جو تھے انہوں نے کافی اس میں مدد کی, اس کو گرفتار کیا, اس کو جو اس کے بعد جو ہے اس کا مقابلہ بھی ہوا اور پھر یہ مارا بھی گیا. لیکن بات یہ ہے کہ پہلے تو اس بات کو کوئی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا کہ رحمان ڈکیت کا بیٹا ہے اور اس کو اس طرح سے جو ہے مارا جا سکتا. پھر کافی جو ہے وہ وقت گزرنے کے بعد اس کی باقاعدہ شناخت ہوئی. اس پر اعلیٰ افسران نے ایک پریس کانفرنس بھی کی, انہوں نے اس کا پورا سی آر او کا جو ریکارڈ تھا وہ بھی پیش کیا. اس میں تمام چیزیں لوگوں نے دیکھی بھی ہیں, اور آج ہمارے چینل کے توسط سے بھی وہ چیزیں جو ہیں وہ ہم انشاءاللہ دکھائیں گے. بات یہ ہے کہ یہ گینگ اسی طرح آپریٹ کر رہا تھا. اب پرابلم کیا ہے؟ اب پرابلم یہ ہے کہ رحمان ڈکیت کا لڑکا تو مارا گیا, مقدمات تھے, جرائم پیشہ تھا. اب اس کے نیٹ ورک میں کون کون لوگ ہیں, اب ان کی تلاش جو ہے وہ کی جا رہی ہے تاکہ اس گینگ کو یہیں ختم کیا جائے. شاہد صاحب, آخر میں آپ کے تجربے کی روشنی میں یہ جاننا چاہوں گا, ساروان وقت پہ مارا گیا, دیر سے مارا گیا, یا وقت سے پہلے مارا گیا؟ اس کو ہم میڈیم کہہ سکتے ہیں, بہت اس کو ڈھیل دی گئی. آپ کو ایک بات مزے کی بات بتاؤں, ایک ایس ایچ او تھے, ان کا نام میں اب ظاہر نہیں کروں گا کیونکہ وہ انسان دوست تھا, بہت اچھا انسان تھا, ریٹائر ہو گیا. اس نے اس کو پہلے پکڑا بھی تھا, اور رحمان کی جو وائف تھی وہ آئی تھی جو اس کی ماں تھی, اور اس نے آ کے اس سے کہا کہ میرے بیٹے کو چھوڑ دو. اس نے کہا دیکھو اس کی ایج بہت کم ہے, میں نہیں چاہتا کہ اپنے باپ کے پیٹرن پہ چلے, میں اس پہ ایف آئی آر بھی نہیں کرتا. میں ایک انسانیت کے ناطے آپ کو ایک نصیحت کرتا ہوں کہ آپ اس کی پرورش ٹھیک کریں, اس کو جا کے آپ سمجھائیں, ایسا نہ ہو کہ اپنے باپ کی طرح کہیں یہ پولیس مقابلے میں مارا جائے. تو اس وقت تھوڑی سی رعایت کی گئی, شاید اس لیے کہ یہ سدھر جائے. گھر والوں کو باقاعدہ اس کے بارے میں بتا دیا گیا تھا, مقدمات شروع ہو چکے تھے درج ہونا, لیکن چونکہ وہ ایسے ماحول میں پلا بڑا تھا, اس کے اندر جو آگ تھی, یا وہ اپنے باپ کا جو عروج دیکھ چکا تھا, شاید وہ چاہتا تھا کہ میں اسی سیٹ پہ جا کے بیٹھوں, اسی طرح اپنے آپ کو ڈاؤن کہلواؤں, اسی طرح لوگوں پہ تشدد کروں, اسی طرح اپنی داغ بٹھاؤں. اور پھر جو آپ کو یاد ہے, پتہ بھی ہے, اور آپ ماضی کو آپ اچھی طرح فالو بھی کر رہے ہیں, ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ بس پھر میں تخت پہ بیٹھا ہوں تو اب جو میں کہوں گا وہ ہوگا. بدقسمتی سے یہ ایسے علاقے میں رہتے ہیں جو کراچی کا بہت اولڈ سٹی ایریا ہے, اور ہمارے جتنے بھی تاجر برادری ہے خاص طور پہ, ان کے گڈاؤن, ان کا کاروبار سب اسی علاقے میں. اور جو لوگ اس طرح سے جن کو پرچیاں جاتی ہیں, وہ پھر ظاہر اپنی جان بچانے کے لیے جو ہے وہ بتے بھی دیتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. جس طرح 2-3 لوگ ابھی مارے گئے یا زخمی ہوئے, اس کے بعد ایک پریشر تو آیا نا لوگوں پہ, اور شاید پھر ایجنسیوں کو ہمارے یہاں یا ہمارے یہاں جو پولیس ہے اس کو خیال آیا کہ کل ایسا نہ ہو یہ بہت بڑا ناگ بن جائے, لہٰذا اس کی جو ہے وہ یہیں اس کا خاتمہ ہونا چاہیے. اس کے بعد اس کا خاتمہ ہوا ہے. بہت شکریہ شاہد صاحب. جرائم پیشہ کتنے بھی طاقتور کیوں نہ ہو, لیکن ریاست نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جرائم پیشہ افراد کوئی بھی اب کراچی کے تخت پر نہیں بیٹھ پائے گا. آپ دیکھتے رہے ایس اے نیوز.